جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، بریک سے پہلے آپ لوگ سن رہے تھے کہ اللہ کے بہت ہی اچھے بہترین نام ہیں. اس کی ایک فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس رکھنی چاہیے اور نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیں پورا، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو پڑھ کر مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور حدیث میں کیا آتا ہے بتاؤں؟ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. ترمذی شریف میں جو آدمی 99 نیمز آف اللہ کو، اللہ کے 99 نام کو if a person learn، میمورائز کر لیں یا اس کو روزانہ پڑھ لیں تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بیوٹیفل وظیفہ for this دنیا and for the قبر and on the day of قیامت that Allah will take us in Jannah. Allah will admit us in Jannah. بیوٹیفل وظیفہ 99 names of Allah کو you hold fast after every فرض نماز. At least if you can maximum after every فرض نماز once 99 name. اس کی ہر قرآن کے پیچھے آگے اللہ کے نام ہوتے ہیں. فوٹو کاپی کر لو یا آج کل تو گوگل پر آپ کو لکھو 99 نیمز آف اللہ، فوراً آ جائے گا. اس کی پرنٹ آؤٹ کر لو اور اس کو اپنے قرآن کے پاس رکھو. روزانہ اس کو ایک بار پڑھ لو اور پھر دعا کرو. دیکھو کیوں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تم اس کو پڑھ کر دعا کرو. اس کے دعا کر قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. کبھی اللہ پڑھ کر، کبھی رحمان پڑھ کر، کبھی رحیم پڑھ کر. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. جو بھی ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حضور. میں نے پچھلی لاسٹ ویک میں فون کیا جادو کے بارے میں. میرے ساتھ 14 ایئرز جادو ہے. تو وہ اس لوگوں نے مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کیونکہ میں تب بھی کبھی نہیں ٹھیک ہوتا. آج ٹھیک ہوتا کل پھر الٹا گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میں صرف چاہتی ہوں حضور آپ کی دعا. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو میک دعا فار می وتھ مائی نیم ان تہجد رونا شفا پلیز. بیکاز حضور they just want to kill me, I know. Until they see me dying in the grave, they're not going to leave me with seher, black magic, jadoo. No, listen. So please, make dua for me. 14 years, and it's not nice because one day I'm good, next day I'm not. So and I hope Allah punishes those kafir and make loads of dua for me in the tahajjud with my name, please. Inshallah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام جی. جی صاحب آپ کوئی بچوں کے رشتے جو ہے نا بڑی پرابلم ہو گئی ہے. آپ جو کچھ بتاتے ہیں سارے وظائف آپ کے پڑھتے ہوں 4-6 مہینے بعد چلتی ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو جاتے ہیں. اس طرح بچوں کی عمریں جو ہے وہ 50 تک پہنچ گئی ہیں. انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. میں کچھ ایک اور وظیفہ اپنے استاد کا میں نے دیکھا ہے آج جو بہت ہی مجرب ہے. حضرت کہہ رہے تھے لکھا ہوا ہے کہ بہت ہی مجرب ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کوئی اور بھی آپ نے بتایا تھا 313 بار رشتے نہیں آتے یا رشتے آ جائیں ان کے لیے کچھ بتایا تھا شاید. میں انشاءاللہ ایک اور بتاتا ہوں، اب سنتے رہیے انشاءاللہ. اچھا جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. آپ کا نمبر پراپر مل سکتا ہے؟ اسٹوڈیو سے لے لیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسٹوڈیو سے لے لینا. اچھا تو ابھی ایک سسٹر نے بتایا کہ تہجد کی نماز میں ان کے لیے دعا کرنا. میں دعا کروں گا انشاءاللہ اور دعا کرتا ہوں پوری امت کے لیے دعا کرنا ہے، خصوصاً جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ
ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. چونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے. لیکن سسٹر ایک بات یاد رکھو، ہمارا یقین ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، یہ میرا تجربہ ہے. میں نے بہت سی مرتبہ کسی کے اندر میں جنات پوزس ہوتا تھا تو میں نے کئی مرتبہ، ایک بار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 30 سال کا تجربہ ہے. ان جناتوں نے مجھے کہا ہے، شیطانوں نے، کہ we came to kill this person, we came to destroy this person, we came here special to destroy. We are living with him from 7 years, 10 years, 5 years, 4 years. We tried everything. We tried to kill him in accident wise, that wise, that wise, that wise, this wise, but nothing happened. So I always tell them, you know that if it's that life and death in the hand of the humanity, or jinnat, then today the people could kill everyone's. اگر انسان کے اور شیطان کے ہاتھ میں، جنات کے ہاتھ میں اگر موت اور لائف ہوتی نا، تو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا میں آج کوئی زندہ نہ رہتا. موت اور لائف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ میرا بھی یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، نہ جادو سے، نہ جنات سے، نہ کسی پروپیگنڈے سے، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. یاد رکھو، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا وہاں تک کوئی نہیں. ہاں ایک الگ بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، نماز نہ پڑھیں، قرآن تلاوت نہ کریں، عبادت نہ کریں، وضو کے ساتھ نہ رہیں اور اللہ کو یاد نہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں مشکلات تو آئے گی. چونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم لوگ گناہ کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، عبادت نہیں کرو گے، تو میں غریبوں کو مانگنے والا بنا دوں گا، یعنی لوگوں سے مانگتا رہے گا، اور مالداروں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دوں گا. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. غریبوں کو میں لوگوں سے بھیک مانگنے والا کہ جا کر ہر وقت مانگتا رہے، اور مالداروں کے دل میں خوف پیدا کر دوں گا. یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. یہ مشکلات آئے گی، لیکن میں نے کہا نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ نماز کی پابندی کرو، کوشش کرو وضو کے ساتھ رہو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے یقین ہے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا ویپن ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے. شیطان کو، دشمنوں کو، حاسدین کو دور کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے وضو ہتھیار ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ وضو کے ساتھ رہتے ہو. آج 30 سال سے الحمدللہ میری عادت ہے ہر وقت وضو کے ساتھ، وضو کے ساتھ، وضو کے ساتھ. انشاءاللہ جو آدمی وضو کے ساتھ سوئیں اور وضو کے ساتھ رہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے گا. شہادت کی موت. ہمیں کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یہ کوئی 6 مہینے سے اوپر ہے، سال بھر میں بالکل رات کو سو نہیں پاتا ہوں جی، اور صرف نان اسٹاپ خواب چلتے ہیں. کیا چلتے ہیں؟ کہ کوئی سر پیر نہیں، اور الٹے سیدھے باتھ روم کے لیے اٹھو 2-3 بار، اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا. اور وسوسہ، غصہ اتنا ظاہر ہے جب آپ سو نہیں پائیں گے. صحیح ہے. کوئی چیز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہوں. صحیح. اور نماز بھول رہا ہوں، کتنی رکعت پڑھی ہے، کیا کیا، مطلب یہ ایک مسئلہ ہی مسئلہ ہے. صحیح. آپ سنتے رہیے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. تو یہ اس لیے سیریس ہے کیونکہ مجھے کسی نے بولا ہے کہ جی یہ جنات ہے آپ کے اوپر. اچھا. کوئی یہ مسلم چینل کوئی ہے کیا، اس میں کسی نے نمبر دیا کوریڈن سے، وہ کہتا ہے جی آپ کا، وہ میں صرف بات کر رہا ہوں تو کہتا ہے میں بات سن کے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اوپر جنات ہیں. یہ اور میرے پاس یہ ہے وہ ہے، اور 350 پاؤنڈ ہوگا، اور آپ میں پانی بھیجوں گا، فلانا ہوگا. نہیں میں نے اس کو، میرا دل نہیں مانا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے میں سفر کر رہا ہوں،
تو اس سلسلے میں پلیز آپ مجھے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. آپ فون رکھ کے سنیے آرام سے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اوکے. ٹھیک. بھائی نے ابھی فون کیا کہ اس کو رات میں بھی پریشانی ہے، نیند نہیں آتی، بار بار ٹوائلٹ جانا اور بار بار وساوس کا آنا، شیطانی وسوسوں کا آنا، فلاں فلاں. اور ظاہری بات ہے کہ نیند نہ آئے تو پھر بدن میں درد رہتا ہے اور سر بھاری رہتا ہے، شولڈر بھاری رہتا ہے اور غصہ زیادہ آتا ہے. انسان ایک نیند اللہ پاک نے سکون کے لیے رکھی ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی کام کرنے کی سمجھ نہیں پڑتی ہے. عام طور پر اس سے لوور بیک میں درد ہو جاتا ہے، بیک میں درد ہوتا ہے، شولڈر بھاری رہتے ہیں. اس قسم کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے لیے میرے تجربے میں دیکھو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وسوسہ کا آنا یہ شیطان کی یا جنات یعنی شیطان کسی کے جادو کی ہی علامت ہو. سب سے اچھا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو کریے. سب سے اچھا عمل، وہ عمل کیا ہے؟ آپ زیتون کے تیل کو لیں، زیتون کا تیل لیں اور اس میں سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو خود وضو کر کے سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 میں ہے، اس کی آخری 4 آیتیں، سورت کی آخری 4 آیتیں. یہ شروع ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہاں سے لے کر آخر تک جو میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ وہاں اللہ کے نام بیان کیے ہیں، هو اللہ الذی سے. یہ آخری لاسٹ 4 آیت آف سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 ہے. اس کو آپ 3 بار، صرف 3 بار، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں پڑھنے کا، یہ 4 آیتیں 3 ٹائم آپ اس کو پڑھ کر صبح میں اور شام میں اولیو آئل میں دم کر لیا کریں. صبح میں بھی دم کریں، شام میں بھی دم کریں. دم کرنے کے بعد اور ہو سکے تو صبح میں بھی 1 گلاس پانی قریب میں رکھیں، اس میں بھی دم کر لیں. بس ایک ہی بار پڑھ لیں، یعنی یہ 4 آیت کو 1 بار پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار، پھر پانی میں بھی دم کر دو، آئل میں بھی. روزانہ آپ ان دونوں چیز کو آئل میں دم کرو مسلسل 11 دن کے لیے. پانی پینے کا عمل ہے اور یہ اولیو آئل کا عمل ہے. پہلے دن سے پانی پینا بھی شروع کر دو اور دن میں 1 بار یا 2 بار. یہ آپ کا جو کان کے اوپر کا حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے یہ، اور یہاں سر کے مڈل میں یہ آپ کو اس اولیو آئل سے مساج کرنا ہے. زیادہ آئل ڈالے بیچ میں اور اس کی مساج کرے 10 منٹ کے لیے. 10 منٹ کے لیے اس کی مساج کریں. دن میں کم سے کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 2 بار کریں. خاص کر کے دوپہر میں کریں اور شام میں سونے کے 1-2 گھنٹے پہلے کریں. اپنے پیر کے تلوے میں بھی مساج کریں، پیر کے جو تلوے ہیں نا اس میں بھی مساج کریں. انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد 11 دن کے بعد آپ مجھے بتانا کہ آپ کو نیند میں کتنا فرق پڑتا ہے، آپ کے وسوسے میں کتنا فرق پڑتا ہے، آپ کے بدن میں کتنا فرق پڑتا ہے. چاہے جن ہو، چاہے جادو ہو، چاہے ڈپریشن ہو، مائنر ڈپریشن یا میجر ڈپریشن، جو بھی ہو، نیند کا پرابلم ہو، یہ عمل آپ کریں. اور اس کے ساتھ دوسرا عمل وہ کون سا ہے پتہ ہے تمہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور پیاری اور جگر ٹکڑے کو بتایا تھا. وہ کون تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل بتایا تھا. سونے سے پہلے کیا کریں؟ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر. 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر. اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے دعا پڑھ کر سو جائیں. یہ عمل کریں انشاءاللہ. کوئی بھی کیسا پرابلم ہوگا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا مجھے آپ ایسے کوئی دعا, میں تو بہت دعا پڑھتی ہوں, پتہ نہیں اوپر اللہ قبول کرے یا نہیں. میرا ایک پرابلم ہے میرا بیٹا نیئرلی 1 سال ہو جا رہا ہے, گھر چھوڑ کر چلا گیا. پھر پتہ نہیں, فون بھی نہیں کرتی ہے, کدھر ہے کچھ نہیں پتہ ہے مجھے. آپ ایسے کوئی دعا بول سکتے ہو جو میں پڑھتی ہوں, جو بیٹا گھر واپس آ جائے مامی ڈیڈی کے ساتھ. آپ قرآن پڑھ سکتی ہو؟ جی قرآن پڑھتی ہوں. اگر قرآن پڑھ سکتی ہو تو سورہ والضحیٰ ہے نا, وہ پڑھتی ہوں میں. ہے ایک بار پڑھنا ہے سورہ والضحیٰ, ایک بار. کہاں کھڑے ہو کر؟ جس دروازے سے یہ گیا ہوا ہے جی دروازہ بند کر کے اندر میں کھڑے ہو کر دروازے کی طرف منہ کر کے, یا تو قرآن میں دیکھ کر یا منہ پر, سورہ والضحیٰ ایک بار پڑھنی ہے. اور اس صورت میں ایک آیت ہے, وہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, وَوَجَدَكَ. اس بھائی آیت آپ کو مائنڈ نہیں کر رہا, میں فون رکھتی ہوں پھر بولنا ٹھیک پلیز, میں ہے, سننا آپ چاہتی سنتے ہوں. رہیے, انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اوکے, تھینک یو, جزاک اللہ. سسٹر نے ابھی سوال کیا کہ بچہ چلا گیا واپس نہیں آتا, شوہر چلا جائیں, بیوی چلی جائیں, یا بیٹا چلا جائے, یا اس طرح کوئی چیز کوئی بھی بھاگ جائیں, تو سب سے زبردست عمل ہے یہ. ہزاروں کا آزمایا ہوا ہے, میں نے پہلے ہی بتایا تھا, شاید میری بیوٹیفل وظائف جو کتاب چھپ چکی ہے اس کے اندر میں یہ موجود ہوگا. یہ میں نے کئی بار تجربہ کروایا ہے بہت سو سے. اور وہ کیا ہے؟ زبردست عمل ہے کہ دروازے کے پاس کھڑے ہونا ہے, آپ کا منہ جو ہے دروازے کی طرف ہونا چاہیے. جس دروازے سے وہ گیا ہے وہ دروازہ بند کر کے گھر کے اندر میں کھڑا ہونا ہے, دروازے کی طرف منہ کر کے. یا تو اگر منہ پہ یاد ہے تو منہ پہ پڑھیں, یا پھر کیا کہیں اگر منہ پہ یاد نہیں اندر میں دیکھ کے تو وضو کے ساتھ قرآن پکڑ کر کے وہ, یا پھر سورہ والضحیٰ کی فوٹو کاپی کر لے اور اس کو ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑ کر دروازے کے پاس تھوڑا سا 1 میٹر دور کھڑے ہو کر, دروازے سے 1 میٹر دور کھڑے ہو کر تھوڑا سا دور کھڑا ہو اور یہ پڑھیں سورہ والضحیٰ. ایک بار پڑھنا ہے, سورہ پوری سورت ایک بار پڑھنا ہے. لیکن اس کے اندر میں ایک آیت ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اس آیت کو 21 ٹائم ریپیٹ کرنا ہے, 21 ٹائم ریپیٹ کرنا ہے. یہ روزانہ دین میں ایک بار عمل کرنا ہے, چاہے دن میں کر لو چاہے رات میں سونے سے پہلے کر لو. لیکن بہتر یہ ہے کہ کوائٹ ٹائم ہو, کوئی تمہارے پاس نہ ہو, تم اکیلے ہو اور تمہارا بالکل دھیان اللہ کی طرف ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے چلتے چلتے وظیفے کرتے ہیں, کھانا بھی پکاتے جاتے وظیفے. یعنی کوئی چیز اہم کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے وظیفے کے لیے آپ کا توجہ اللہ کی طرف ہونا ضروری ہے. آپ کی طرف, اگر جیسے کہ دعا بھی کرتے ہیں اور نگاہ بھجیے سموسے کی طرف ہوتی ہے, پکوڑے کی طرف, کوئی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسی صورت میں شکل صرف یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. بیٹھ کر مصلی پر توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی غفلت کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے توجہ ہونا ضروری ہے. کوئی کہتا ہے میں نے 50,000 مرتبہ وظیفہ کر لیا, کوئی کہتا ہے میں 10,000 مرتبہ, لیکن کام نہیں ہوتا. اس میں قصور تمہارا ہے, اللہ کے نام میں کوئی قصور نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کا نام تو بہت زبردست ہے, اللہ کا قرآن تو بہت زبردست ہے. قرآن ہم ایک لے لیتے ہیں کال کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے بولنا تھا. وہ کیا نام ہے, ہماری بات نہیں سنتا, مجھے نہیں پتا چلتا کہ وہ کہ نہ وہ گھر آتا ہے, اور پتہ نہیں ہے کیوں ناراض ہو گیا وہ. اچھا انشاءاللہ. تو وہ کیا نام ہے برمنگم میں رہتا ہے, پولیس آفیسر ہے. اچھا, لیکن حالانکہ کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے نافرمانی کے اندر آگے, بس بات نہیں سنتا. وہ کہتا ہے کہ جو میں بولوں وہی ہونا چاہیے. اچھا, تو اب بالکل ہی 2 سال ہو گئے ہیں, تو وہ نہ ہماری بات سنتا ہے نہ وہ گھر آتا ہے. بس وہ نہ کبھی ٹیلی فون بھی نہیں کرتا, بس یہی کہتا ہے کہ جی آپ کا ہمارا رشتہ ختم ہے. اچھا, تو
सब कुछ मैंने किया लेकिन मुझे नहीं समझ आती, या फिर मेरी दुआ में कोई असर नहीं है। ठीक है, सुनते कुछ रहिए, समझ इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपको मैं बता रहा था कि वो अमल कर लिया जाए, इंशाअल्लाह उससे काफ़ी फ़र्क हो जाता है। दुआ में हमारी कोताही होती है। अल्लाह तो फरमाता है कि कभी मैं दुआ कबूल करता हूँ फ़ौरन और कभी बाद में, उसमें अल्लाह की मसलियत है। हम अल्लाह के साथ, अल्लाह से तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद के साथ आदमी करें कि अल्लाह तू तो हमारा ही खुदा है, तेरे सिवा कोई नहीं है, तो तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, अल्लाह हमारा काम कर दे। अल्लाह तूने अम्बिया का किया, तूने फ़लाँ का किया, फ़लाँ का किया, अल्लाह हमारा भी कर दे। आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, ऐसा नहीं कि चलते फिरते वजीफ़े करते रहें, उसे काम सवाब तो मिल जाएगा लेकिन जो काम है वो काम नहीं होगा, उसके लिए तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो अभी हमारी सिस्टर ने फ़ोन किया कि हिज सन गॉट अ प्रॉब्लम, not coming back home and always he's angry and he's not happy with parents। उसके लिए सबसे अच्छा इलाज ये है, एक तो मैं अभी बताया कि सूरह वद्दुहा जो है, दरवाज़े के पास खड़े हो कर के अगर हो सके दरवाज़े के पास दिन में एक मरतबा वज़ू के साथ कुरान पकड़ ले और सूरह वद्दुहा पढ़ें। उसमें एक आयत है ववजदक दाल्लन फहदा, उस आयत को 21 मरतबा रिपीट करें और फिर शुरू में आखिर में दुरूद इब्राहीम पढ़ ले 3-3 बार। ये अमल करे क्यों नहीं, एक तो ज़ाहिरी बात है कि इसका माना ही है कि अल्लाह जो भाग गया उसको वापस ले आ, तो ये है जो गुमराह हो चुका उसको हिदायत अता फरमा, इसका माना ही यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत बतलाई है कि मक्का वाले गुमराह है, आपकी बात नहीं सुनते, आपके दुश्मन बने हुए, आप ये पढ़िए। तो ये है वो सूरत भागने वाले को वापस लाने के लिए। अब रह गया माँ बाप की मोहब्बत दिल से ख़त्म हो गई है, औलाद के दिलों से माँ बाप की मोहब्बत ख़त्म हो गई है, तो अल्लाह के 2 नाम की पाबंदी करो हमेशा। वो क्या नाम है, या रहीमु या वदूदु, या रहीमु या वदूदु, 313 बार टुगेदर या रहीमु या वदूदु पढ़ते हुए उसके फ़ोटो पर, उसके नाम पर, या उसका तसव्वुर करके, आँख बंद करके उसका तसव्वुर करे मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है और अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि इसको मेरे करीब ले आ। माँ बाप के दिल में अल्लाह, उसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत डाल दे। यकीन जानिए अगर आप तवज्जो के साथ इसको पढ़ेंगे, कुछ सदका भी निकाल दे अपनी कोताही का कि अल्लाह कि मैं तो गुनहगार हूँ, अल्लाह मेरी दुआ कहाँ कबूल होगी, लेकिन मैं कुछ सदका भी दे देती हूँ तो अल्लाह मेरी परेशानी को दूर फरमा, तो अल्लाह ताला परेशानी को दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ करते हैं, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक वली अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह ये सारे लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबकी जो भी परेशानियाँ हों अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से दूर फरमा, सबकी मदद फरमा, गैब से नुसरत फरमा। या अल्लाह जो जिस किस्म का वजीफ़ा अल्लाह अपनी भलाइयों के लिए कर रहे हैं उसमें उनको मुकम्मल कामयाबी अता फरमा, और जो वज़ाइफ मैं बताता हूँ अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा, अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा, अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा। जितने लोग हमारे मर्द औरतें नाज़रीन नाज़रात सुन रहे अल्लाह सबके काम को पूरा फरमा, सबके घर में सबके औलादों को आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह हमारी हर परेशानियों बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह ईमान पर बाकी रखना, जब हमारा वक़्त आए हर एक की ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ऐसी बरकत वाली मौत हम सब को अपने फजल करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तो कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।